ہر خطہ اردو سے ہم کو نظر آتا ہے دنیا صحافت کا مینار اودھ نامہ، دنیا صحافت کا مینار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، میں مفتی رضا 3 مئی 2020 کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آپ کو اخبار میں شائع اہم خبروں سے روشناس کراتے ہیں۔ اودھ نامہ نے صفحے اول پر شاہ سرخی میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے بیان کو نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ سرخی سمیت خبر ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ ریڈ زون والے 19 اضلاع میں کوئی چھوٹ نہیں، سماجی فاصلوں پر عمل ضروری، ہمیں پہلے سے زیادہ الرٹ رہنا ہے، وزیر اعلیٰ یوگی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کے ریڈ زون میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دے گی، جبکہ اورنج اور گرین زون میں چھوٹ دیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے اپیل کی ہے کہ پیدل نہ چلے، جہاں ہیں وہیں رہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سی ایم یوگی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے ہم نے رمضان سے پہلے سبھی علماء سے گفتگو کی ہے۔ ان سارے لوگوں نے کہا تھا کہ کورونا کے اس موذی مرض سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ ہم عام طور پر پوجا کے لیے مندر اور نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، لیکن پوجا نماز گھر سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آج سب سے ضروری جان بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوراتری میں مندر کے بجائے لوگوں نے گھر سے پوجا پاٹ اور تمام مذہبی کام کیے تھے۔ ایسے میں ہم نے رمضان کو لے کر بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے روزہ نماز ادا کریں۔ شاہ سرخی کے پہلو میں آیت اللہ حمید الحسن کی تحریر ابتدائے رمضان قسط 6 شائع ہوئی ہے۔ صفحے کی دوسری اہم خبر، حکومت معیشت کی طویل مدتی پالیسی بنا رہی ہے، وزیر پیوش کی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق کامرس اینڈ انڈسٹری کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے عالمی بحران کے دوران حکومت ملک کی معیشت کو اس سے نکالنے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی بنانے اور بیرون ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیرون ملک ہندوستانی سفارت خانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مسٹر گوئل نے ان خواہش مند ممالک کا خیر مقدم کیا جو ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وزیر پیوش نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کسی بھی کثیر جہتی معاہدے پر دستخط کرتے وقت غیر جانبداری اور تعاون کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان نے علاقائی اقتصادی وسیع پارٹنرشپ RCEP میں حصہ نہیں لیا۔ ظفر الاسلام کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کی سرخی کے ساتھ شائع ہونے والی خبر بھی صفحے اول پر نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ظفر الاسلام خان کے سوشل میڈیا پر مبینہ اشتعال انگیز بیان کے سلسلے میں دہلی پولیس نے ان کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان کے خلاف جنوبی دہلی کے ایک شخص نے شکایت درج کروائی تھی کہ ان کے بیان سے سماج میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی اپنی ایک متنازع رائے زنی پر جمعے کو معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ میڈیا کے ایک گروپ نے ان کے ٹویٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ مسٹر ظفر الاسلام نے 28 اپریل کے اپنے ٹویٹ میں کویت کو ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہنے کے سلسلے میں شکریہ ادا کیا تھا۔ مسٹر خان نے UNI سے سنیچر کو بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے ان کے پاس کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے، اس لیے فی الحال اس پر رائے زنی کرنا مناسب نہیں۔ اودھ نامہ نے پرینکا گاندھی کے بیان کو بھی صفحہ اول کے ذیلی حصے میں جگہ دی ہے، جس میں پرینکا گاندھی نے پردھان منتری کیئر فنڈ کا آڈٹ کو لازمی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس خبر پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں اتر پردیش کے بھدوئی ضلع انتظامیہ نے ایک ہدایت میں اعلیٰ حکام سے آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کراتے ہوئے 100 روپے کا تعاون یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے PM کیئر فنڈ آڈٹ کرانے کی بھی درخواست کی ہے۔ ان خبروں کے علاوہ اقتصادی چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کے لیے دوسرے پیکیج کی تیاری، چھوٹی صنعتوں کے لیے راحت پیکیج جلد، اور 3 مسلم قبرستانوں میں تدفین پر روک کے لیے عرضی جمعیت کرے گی مخالفت کو بھی اودھ نامہ نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اودھ نامہ کے صفحے 2 یعنی جہانما پر شاہ سرخی کے ساتھ شائع خبر شمالی کوریا سے متعلق ہے۔ خبر کی تفصیلات میں اخبار لکھتا ہے، تقریباً 20 دن بعد شمالی کوریا کے رہنما کم جون کو آج پہلی بار دیکھا گیا۔ اس سے قبل وہ 12 اپریل کو ایک تقریب کے دوران سرکاری میڈیا پر نظر آئے تھے اور اس کے بعد سے ان کی صحت کے حوالے سے دنیا بھر میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ معاملے نے اس وقت طول پکڑ لیا جب 15 اپریل کو ایک اہم سرکاری تقریب میں کم جون نے شرکت نہیں کی۔
اس کو غیر معمولی توجہ اس لیے دی گئی کہ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنما اس تقریب میں موجود نہ رہے ہوں۔ حالانکہ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی تھی کہ ممکنہ طور پر کم جونگ کے دل کی سرجری ہوئی ہو یا پھر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف جنوبی کوریا کے حکام نے ایسی کسی بھی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے انہیں شمالی کوریا میں کوئی غیر معمولی نقل و حرکت یا سرگرمی نظر نہیں آئی ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ کی ایک فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی خبر کی تصدیق آزادانہ ذرائع سے نہیں کی جا سکی ہے، اس لیے یہ ابھی بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جہنما کی دوسری اہم خبر اشرف غنی کے ساتھ عبوری معاہدے تک پہنچ گئے ہیں عبداللہ کی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے درمیان بظاہر حالات سازگار نظر آ رہے ہیں۔ عبداللہ نے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ ہم نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے اور متعدد اصولوں پر ایک عارضی معاہدے تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا کام جاری ہے۔ خیال رہے کہ وہ اس سے قبل اشرف غنی کے ساتھ ہوئے اقتدار کے ایک معاہدے کے تحت افغانستان کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں، لیکن گزشتہ برس ہوئے صدارتی انتخابات کے نتیجے میں اس عہدے سے محروم ہو گئے تھے۔ انتخابات میں شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے عبداللہ نے اپنے آپ کو صدر قرار دیا تھا، لیکن بین الاقوامی برادری صرف اشرف غنی کو صدر مانتی ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ عبداللہ نے اشرف غنی کے سامنے ایک کثیر الجہت تجویز پیش کی ہے۔ اس پیشکش کے تحت انہیں طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کی سربراہی اور ساتھیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدے دینے کے ساتھ حکومت میں 50% حصہ چاہیے تھا، جو کہ منظور نہیں ہو سکا۔ صفحے کی تیسری خبر میں نجمہ باقر کے انتقال پر عارف نقوی کا تعزیتی پیغام شائع ہوا ہے۔ عارف نقوی اپنے پیغام میں کہتے ہیں، ابھی چند دن قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ نسیم بھاٹیہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور اب پرسوں شام کو یہ خبر آئی کہ ان کی بڑی بہن نجمہ باقر بھی نہیں رہیں۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ میرے لیے وہ دونوں یعنی نسیم اور نجمہ چھوٹی بہنوں کی طرح تھیں، کیونکہ میں نے ان کے والد سجاد ظہیر بننے بھائی کے ساتھ ترقی پسند تحریک میں اور ہفتے وار عوامی دور دہلی کے ایڈیٹوریل میں کام کیا تھا، جس کے وہ مدیر اعلیٰ تھے۔ خبر کے آخر میں عارف نقوی نے اپنی فیملی اور اردو انجمن برلن کے ساتھیوں کی طرف سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس صفحے کے نصف آخر حصے میں شائع خبر ایک لاپتہ صحافی کی موت سے متعلق ہے، جس کے بارے میں اخبار لکھتا ہے، تقریباً 2 ماہ سے سویڈن کے شہر سے لاپتہ ہونے کے بعد مقامی پولیس نے پاکستانی صحافی ساجد حسین کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ اب تک ساجد کے مرنے کی وجہ ثابت نہیں ہوئی ہے اور پولیس تاحال ساجد کی آٹوپسی کے لیے ثبوت اکٹھا کر رہی ہے۔ ساجد سویڈن کے اپسالہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کا کورس کر رہے تھے۔ اس کی خاطر انہوں نے حال ہی میں اسٹاک ہوم سے 1 گھنٹہ کے فاصلے پر واقع شہر اپسالہ میں ایک ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تھا، لیکن 2 مارچ سے ساجد ہاسٹل میں شفٹ ہونے کے بعد سے لاپتہ رہے۔ اسٹاک ہوم پولیس کے ترجمان کے مطابق ساجد کی لاش 1 ہفتے پہلے اپسالہ شہر کے نزدیک دریا کے کنارے ملی تھی، جس کے بعد 30 اپریل کو پولیس نے تصدیق کر دی کہ یہ لاش ساجد حسین ہی کی ہے۔ جہنما صفحے کی آخری خبر چین کا احتساب ہوگا اور اسے قیمت چکانا پڑے گی مشیر ٹرمپ کی جلی سرخی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے جمعے کے روز یہ باور کرایا گیا کہ کرونا وائرس نے قدرتی طور پر جنم لیا ہے، یہ کسی بھی طرح کے تجربہ گاہ میں نہیں تیار کیا گیا۔ تاہم اس کے باوجود امریکیوں کی جانب سے چین پر تنقید کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے اندیا دیا کہ وہ چین پر سزا کے طور پر کسٹم ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ امریکی صدر اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ اگر چین زیادہ شفاف طریقے سے حرکت میں آ جاتا تو دنیا کے لیے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن تھا۔ یا تو چین اس وائرس پر روک لگانے میں ناکام رہا ہے یا پھر اس نے دانستہ طور پر اسے پھیلانے کے واسطے چھوڑ دیا۔ اس کے مقابل طویل مدت سے امریکی الزامات سے پریشان چین نے اس امر کو یکسر طور پر غلط قرار دیا ہے۔ صفحہ 3 پر شائع ریاستی اہم خبروں میں سب سے اہم خبر شہر کے نئے ہاٹ اسپاٹ علاقے کی ہے، جس کی سرخی ہے، ٹھاکر گنج میں بھی بن سکتا ہے ایک محلہ ہاٹ اسپاٹ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اب تک ہاٹ اسپاٹ کے زمرے سے ٹھاکر گنج تھانہ حلقہ آزاد تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے آج 39ویں دن ٹھاکر گنج تھانے کے سرفراز گنج محلے میں کورونا وائرس میں مبتلا ایک معاملہ سامنے آنے کے بعد اب اس محلے کو بھی ہاٹ اسپاٹ قرار دے کر لاک کرنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ جس محلے میں آج کورونا وائرس کے مریض ملنے کی بات کہی گئی ہے وہ محلہ ایرا میڈیکل کالج سے کافی دور شمار ہوتا ہے۔ انسپکٹر ٹھاکر گنج پرمود کمار مشرا نے بتایا کہ سرفراز گنج کے 27 سالہ جس نوجوان میں معاملہ سامنے آیا ہے اسے فی الحال اسپتال نہیں بھیجا گیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب محکمہ صحت طے کرے گا کہ اس محلے کو کب ہاٹ اسپاٹ قرار دیا جائے۔ ان تفصیلات کے علاوہ 2 ہاٹ اسپاٹ چھوڑ کر باقی میں اچھی خبریں۔ لاک ڈاؤن میں غریبوں کی مدد میں مسلسل کوشاں صحافی اور جانوروں کی بھوک مٹانے کا ذمہ لینے والے صحافی قابل ستائش کی ذیلی سرخی کے ساتھ دیگر خبریں بھی موجود ہیں۔ ریاست کی دوسری اہم خبر سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو سے متعلق ہے۔ ان کے مطابق ریاست میں اتر پردیش کی حکومت کورونا بحران کے نام پر انسانی حساسیت سے اچھوتی ہوتی جا رہی ہے۔ کسان جو صوبے کی معیشت اور ترقی میں سب سے زیادہ حصے دار ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یوگی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا، اس مشکل دور میں حکومت نے ریلیف دینے کا کام بھی روک دیا ہے۔ مسٹر یادو نے حکومت کی خامیاں گناتے ہوئے کہا کہ صوبے میں دودھ کا کاروبار 60% نیچے چلا گیا ہے۔ مڈ ڈے میل اسکیم دوبارہ شروع کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ٹیم 11 نشست میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ بیان کے آخر میں انہوں نے کہا، اتر پردیش میں جہاں کھیتوں میں بربادی کا ماتم چھایا ہے، وہیں بی جے پی حکومت میخانے کھلوا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مشکل دور سے نکلنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ دونوں ایوانوں کے اپوزیشن کے حکمرانوں کو بھی بات چیت کے لیے مدعو کرے۔ صفحے کی تیسری خبر میں اجے کمار للو کے بیان کو اخبار نے جگہ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اتر پردیش کے قریب 10 لاکھ لوگ دوسری ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو یوگی حکومت نے مزدوروں کی مدد کے لیے بہت سے نوڈل حکام کے نمبر جاری کیے ہیں جس پر مزدور کال کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فون کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر چالو نہیں ہے، یا تو کال فارورڈ ہو رہے ہیں یا نمبر بزی بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مرکز پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن بڑھاتے وقت یہ بھروسہ دیا تھا کہ مزدوروں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بلا معاوضہ گھر واپس پہنچایا جائے گا اور ٹکٹ کا پیسہ ریاستی حکومت ادا کرے گی، لیکن مرکزی حکومت نے ایک بار پھر مزدوروں کو ٹھگا ہے۔ صفحے کے آخری حصے میں شائع خبر کے مطابق وین فیملی فاؤنڈیشن لکھنؤ اور فوڈ بینک انڈیا نے مشترکہ طور پر ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، جس کے بارے میں تنظیم کی شاخ لکھنؤ کے صدر احمد نبیل نے بتایا ہے کہ شہر لکھنؤ میں مختلف علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت راشن تقسیم کیا گیا ہے، جس میں الماس باغ، مری ماتا مندر، کیمپل روڈ، سیتاپور روڈ اور ملپور علاقے کے علاوہ دوسرے کئی مقامات شامل ہیں۔ صفحے کی آخری خبر قاری ہدایت اللہ صدیقی کے یوم وفات پر خانوادہ عنایت اللہ دارالقریٰ میں نشست کا انعقاد ہے، جس میں قاری ہدایت اللہ صدیقی کی خدمات کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ صفحے پر رمضان المبارک ہیلپ لائن کے تحت شرعی سوالات و جوابات بھی موجود ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ 4، 5 اور 6 پر شائع ہونے والے مضامین کا تعارف اسی ویڈیو کے آئندہ حصے میں کرایا جائے گا۔ صفحہ نمبر 7 کی پہلی سرخی ہے، ممتا نے پھر گورنر کو خط لکھ کر ناراضگی ظاہر کی۔ اخبار کے مطابق بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک بار پھر گورنر جگدیپ دھنکر کو خط لکھ کر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے تئیں گورنر کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ مہینے ممتا بنرجی کے خط کے جواب میں گورنر نے 16 صفحات پر مشتمل ممتا بنرجی کو خط لکھا تھا، اور گورنر مسلسل ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت کی سخت تنقیدیں کر رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے گورنر کو جواب لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے گورنر کا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اسی صفحے کی دوسری اہم سرخی ہے، مودی تیسرا لاک ڈاؤن خاموشی سے شروع کرنے کی وجہ بتائیں کانگریس۔ خبر کے مطابق کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے 2 لاک ڈاؤن کا انہوں نے خود اعلان کیا، لیکن تیسرا لاک ڈاؤن شروع کرتے وقت وہ سامنے کیوں نہیں آئے، اس کا ملک ان سے جواب چاہتا ہے۔ مہاراشٹر سے تارکین وطن مزدوروں کی وطن واپسی شروع۔ اس سرخی کے تحت صفحہ نمبر 7 پر بتایا گیا ہے کہ ناسک سے بھوپال اور لکھنؤ کے لیے خصوصی ٹرینیں روانہ کی گئی ہیں۔ خصوصی ٹرین کے ذریعے سے مہاراشٹر میں پھنسے لوگوں کو ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ روانہ کیا گیا۔ اسی طرح کل بھی ایک ٹرین کے ذریعے 332 تارکین وطن مزدوروں اور دیگر افراد کو جو لاک ڈاؤن کے سبب یہاں پھنسے تھے ایک خصوصی ٹرین سے بھوپال روانہ کیا گیا تھا۔ آج یہ دوسری ٹرین ہے جس کے ذریعے سے ان سب کو لکھنؤ روانہ کیا گیا۔ فضائیہ کے جنگی اور مال بردار طیاروں کی کورونا سپاہیوں کو سلامی۔ صفحہ 7 پر اس سرخی کے تحت خبر میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کے خلاف ملک کی سطح پر مہم میں تعاون دے رہے چھوٹے بڑے سبھی کورونا سپاہیوں کو اتوار کو تینوں افواج کی جانب سے سلامی دی جائے گی، جبکہ فوج کے بینڈ مختلف اسپتالوں میں جا کر صحت اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دھن بجائیں گے۔ اسی صفحے کے ذیل میں دہلی کے حوالے سے خبر کی سرخی ہے، لاک ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ، دہلی کو کوئی راحت نہیں، تمام اضلاع ریڈ زون میں۔ خبر کے مطابق عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے 4 مئی سے شروع ہونے والے تیسرے مرحلے میں دہلی میں وائرس کے معاملات میں مسلسل اضافے کے پیش نظر دہلی کو کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے اور راجدھانی کے تمام اضلاع کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے۔
Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. नाजरीन आदाब। अवधनामा के सफ़ा 4, 5 और 6 पर शाये सियासी, अदबी और मजहबी मज़ामीन के तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। सफ़ा 4 पर मासूम मुरादाबादी का मजमून बउनवान हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर बढ़ते खतरात शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार हालात हाजिरा का तज्जिया करते हुए लिखते हैं कि हुकूमत मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ कर रही है और किसी तहरीरी हुक्मनामे के बगैर महज धांधलेबाजी के जरिए उनके मजहबी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। इन हालात में अगर मजहबी आज़ादी का आलमी कमीशन हिंदुस्तान को आलमी दर्जाबंदी में नीचे डालता है तो उस पर हमारी हुकूमत को नाराज होने के बजाय अपने गरेबान में झांकना चाहिए। इसी सफ़े पर दूसरा मजमून मोहम्मद उवैस संभली का है, जिसका उन्वान है मुसलमानों किसी साजिश का शिकार न बनो। इसमें उवैस संभली हालात का जायजा लेने के बाद मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस मर्तबा ईद पर खर्च होने वाला पैसा हम लोग बचा कर रखें और उससे गुरबा और मसाकीन की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। इंशाअल्लाह हमारे इस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी और कारोबार में आफियत और बरकत अता फरमाएंगे। नीज़ हमारी इस होशमंदी से दुश्मनों को अपनी साजिश में कामयाब होने का मौका भी नहीं मिलेगा। अपने पैसे को बचा कर रखिए, ये आने वाले वक्त में आप ही के काम आएगा, ख्वाह वह दुनिया में काम आए या आखिरत में। इसी सफ़े पर जब मजहब गुमराह करने लगे के उन्वान से तीसरा और आखिरी मजमून अब्दुल मोईद अजहरी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम की आमद का जो दौर था उसमें इंसान के दिल में ईमान का नूर तलाश किया जाता था, इसी की बुनियाद पर उसे दावत ईमान और इस्लाम दी जाती थी। आज कुफ्र की तारीकी ढूंढने को मजहब और शरीयत की खिदमत तस्वुर किया जाता है। गुमराही की यह तारीख रवायत पूरी कौम के मुस्तकबिल को एक ज़बरदस्त तारीकी में ले जाने के लिए काफ़ी है। अदब के लिए मखसूस सफ़ा 5 पर डॉक्टर सैयद हसन नगरामी का मजमून सुरूर बाराबंकवी गज़ल के एक मोतबर शायर शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुरूर बाराबंकवी का असल नाम सईदुर्रहमान था। बाराबंकी के कस्बा प्यारेपुर में 1930 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम लखनऊ में हुई, फिर यहाँ से अलीगढ़ जाकर तालीम मुकम्मल की। 18 बरस की उम्र से ही शायरी करने लगे। शुरू में उन्होंने अपनी एक गज़ल जिगर मुरादाबादी को सुनाई, वो बहुत मुतासिर हुए और मज़ीद लिखने की हिम्मत अफजाई की। 1951 में ढाका के एक मुशायरे में जिगर का साथ रहा, वहां उनकी निजामत और गजल को बहुत सराहा गया। यहीं से उनकी पाकिस्तान की मोहब्बत का आगाज हुआ। 1952 में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू ढाका के जनरल सेक्रेटरी की पेशकश की। इसके बाद वह मुस्तकिल तौर पर यहाँ क़याम पजीर हो गए। इसी दौरान उन्होंने कई उर्दू रिसाले जारी किए। आबो गिल बहुत मशहूर हुआ। 1962 से उनकी शोहरत आम हुई जब कैप्टन एहतशाम की पहली उर्दू फिल्म चंदा की स्क्रिप्ट लिखी। इसके अलावा फिरदौस बेगम, जो कोयल बंगाल के नाम से मशहूर हुई, उसके नगमे लिखे। उन्होंने बहुत से फिल्मी गाने भी लिखे और वो ढाका के साहिर कहे जाते थे। उनमें तलाश, चांद और चांदनी के नगमे काबिल जिक्र हैं। इसी सफ़े के ज़ैल में शीबा कौसर बिहार की कहानी, एक अनदेखी जंग और प्रोफेसर अनीस अशफाक की गज़ल भी शाये हुई है, जिसके कुछ अशार यूं हैं। उड़ते नहीं शाखों से परेशान हैं परिंदे, सन्नाटा है ऐसा कि हिरासां है परिंदे। पहले तो न देखी थीं ये सुनसान फजाएं, वीरानिए अफलाक पा हैरां हैं परिंदे। वो डर है कि होते नहीं हम दानव हम आब, हद है कि परिंदों से गुरेज़ां है परिंदे। दाना कहीं मिलता है न पानी है मयस्सर, मिनकार जो खाली है तो बेजां है परिंदे। ये क्या कि पहनते नहीं परवास की पोशाक, क्यों अपने परो बाल में उरियां है परिंदे। लेते नहीं गिरते हुए पत्तों को परों पर, खाशा के चमन तुझसे पशेमां है परिंदे। रखते हैं नजर सहने चमन पर सहरो शाम, रोज़न से कफस के भी निगहबां है परिंदे। रोज़न से कफस के भी निगहबां है परिंदे। उड़ते नहीं शाखों से परेशान है परिंदे।
علامہ سید سعادت علی قادری کا مضمون رمضان کا احترام کیوں اور کیسے خصوصی صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، جس میں مضمون نگار لکھتا ہے کہ خدا ہمیں دینے کا بہانہ چاہتا ہے، کچھ تو ہم کریں کہ اس کی رحمت کی بارش ہم پر برسے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی جھوٹی لالچ پر جان دیتے ہیں اور آخرت کے لیے خدا کے سچے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کاش ہم خود کو بدلنے پر بھی توجہ دیں، وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ اسی صفحے پر محمد قاسم حیدرآبادی کا مضمون رمضان المبارک رحمت و برکت اور بخشش و مغفرت کا مہینہ اور راشد حسین راہی شاہجہاں پوری کی نعت بھی شائع ہوئی ہے، جس کا مطلع اور ایک شعر یوں ہے: حسن اخلاق کی کردار کی باتیں کیجئے، حسن اخلاق کی کردار کی باتیں کیجئے، دیر تک سید ابرار کی باتیں کیجئے، میرا ایمان ہے چھٹ جائیں گے غم کے بادل، میرا ایمان ہے چھٹ جائیں گے غم کے بادل، آپ اگر ایسے میں سرکار کی باتیں کیجئے۔ شفا فاطمہ پبلک گرلز انٹر کالج کیشو نگر فیض اللہ گنج لکھنؤ 20 سال سے تعلیم کے میدان میں سرگرم، انگلش، ہندی، سنسکرت اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ سائنس لیب، کمپیوٹر لیب اور ہوم سائنس کا انتظام، کم فیس اور 100% رزلٹ، کیریکٹر بلڈنگ پر زور، موجودہ حالات میں آن لائن تعلیم جاری، ایڈمیشن شروع۔ داخلے کے لیے کانٹیکٹ کریں میرا ترپاٹھی 9450020014۔ یہ لاپرواہی پڑ سکتی ہے گورکھپور منڈل پر بھاری، ذمہ داروں نے نوسڑ سے ایک ہی ٹرک پر بیٹھا دیا 45 پردیشی مزدور۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حیدرآباد سے 7 دن پیدل چل کر درجنوں مزدور گورکھپور نوسڑ پہنچے، جہاں ذمہ داروں نے روکا اور سب کی ٹیمپریچر جانچ بھی ہوئی، بھوجن بھی اپلبدھ کرایا گیا، لیکن شاشن کے فرمان کے وپریت سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جھانسی سے آ رہے گٹی سے لدی ٹرک پر 45 مزدور کو بٹھا کر انہیں جانے دیا گیا۔ راستے میں پیپرائچ پولیس کے SI انت کمار مائے فورس کے ساتھ جنگل دسڑ بیریئر پر تعینات تھے اور رات کے سمے ٹرک سوار لوگوں کو دیکھ انہوں نے ٹرک روک لیا اور کوآپریٹو انٹر کالج میں لے جا کر پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ پتہ چلا کہ 31 لوگ پیپرائچ تھانہ چھیتر کے اور 14 کشی نگر ضلع کے ہیں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ یدی اس طرح سے باہر سے آنے والے پردیسیوں کو چھوٹ دے کر سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی گئیں تو یہ لاپرواہی گورکھپور سمیت منڈل کے अन्य ضلعوں پر بھی کافی بھاری پڑ سکتا ہے اور پھر کورونا سنکرمن کو روک پانا ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ پیپرائچ تھانہ پریسر میں گرامینوں ایوं نگر واسیوں نے سمست پولیس کرمیوں کو کورونا یودھا کے روپ میں پھول مالا پہنا کر سمانت کیا۔ تھانہ پربھاری پرمود کمار ترپاٹھی نے سمست اسٹاف کے ساتھ پیپرائچ نگر میں پیدل مارچ کر لوگوں کی سرکشا کا احساس بھی کرایا۔ اس اوسر پر SSI جگدیش سنگھ مالک، SI ادت شنکر دیویدی نے اپنے چیر پرچت انداز میں لاؤڈ اسپیکر دوارا لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے سمبندھ میں جانکاری دیتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کے لیے بھی کہا اور لوگوں میں ماسک وترن کیا۔ امبیڈکر نگر پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے۔ پولیس مٹبھیڑ میں 1.5 لاکھ کا انعامی بدماش محمد لئیک گھائل ہوا ہے۔ بدماش کی گولی لگنے سے ٹانڈا SHO بھی گھائل ہو گئے ہیں۔ بدماش کا دوسرا ساتھی بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گھائل بدماش کے قبضے سے لوٹ کے 20 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ 8 ماہ پورو ٹانڈا کے ICICI بینک میں دن دہاڑے ہوئی 42 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں مکھ ابھیکت تھا گھائل بدماش۔ پولیس کو کافی عرصے سے محمد لئیک کی تلاش تھی۔ اس کے پہلے لکھنؤ اور کانپور میں بھی لوٹ کی بڑی واردات کو انجام دے چکا ہے۔ فی الحال گھائل بدماش اور ٹانڈا SHO کا ضلع اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ابھی ٹانڈا پولیس یہاں چیکنگ کر رہی تھی تو سوچنا ملی کہ کچھ بدماش ادھر سے جا رہے ہیں، انہوں نے گھیرا بندی کی، بدماش اس طرف بھاگے اور یہاں مٹبھیڑ ہوئی ہے جس میں ایک بدماش کو 2 گولیاں لگی ہیں اور ایک ویکتی گرفتار ہوا ہے۔ جس کی گولی لگی ہے اس نے اپنا نام لئیک بتایا ہے۔ ابھی جب راستے میں لے جایا جا رہا تھا تو اس نے اپنا نام لئیک بتایا ہے اور یہ لئیک وہی ہے جو ٹانڈا لوٹ اور لکھنؤ کی 2 بڑی لوٹوں میں وانچھت تھا اور کافی سمے سے اس کی تلاش تھی۔ اس پہ 1.5 لاکھ روپے کا انعام بھی تھا۔ یہ 2005 میں بھی اس نے ایک بہت بڑی لوٹ کی تھی کانپور میں، اس میں بھی 2005 سے یہ وانچھت چل رہا تھا اور اس کے پاس سے یہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے، ایک پسٹل برآمد ہوئی ہے، کارتوس برآمد ہوئے ہیں اور کچھ کیش ابھی بیگ یہاں ملا، اب اس کو گنیں گے، بٹ لگتا ہے کافی کیش ہے اس میں، اس کو ابھی ہم لوگ گن کر کے آپ کو بتائیں گے کتنا کیش برآمد ہو۔ لگتا ہے وہ لوٹ کا پیسہ لگتا ہے اور 1.5 لاکھ روپے کا انعام ہے اس پہ۔ اس کا جو دوسرا ساتھی پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں بھی دریافت کی جا رہی ہے اور باقی ڈیٹیل سے آپ کو اوگت کرایا جائے گا۔ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ ہم،
पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।